سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. آیت مذکورہ میں تحویل قبلے پر بے وقوفوں کا اعتراض اور ان کا جواب ذکر ہے، اور دوسری آیات میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کی طرف اشارہ ہے۔ تفسیر در منصور میں بحوالِ ترمذی اور نسائی وغیرہ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اور آپ کا دل چاہتا تھا کہ کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو۔ آپ آسمان کی طرف منہ اٹھاتے تھے اور وحی کا انتظار کرتے تھے کہ کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو جائے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء آیات نازل ہوئی اور کعبہ شریف کی طرف نماز میں رخ کرنے کا حکم فرما دیا، تو اس پر بے وقوفوں نے یعنی یہودیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ کس چیز نے اس قبلے سے ان کا رخ پھیر دیا جس پر وہ تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کرنا چھوڑ کر کعبہ شریف کی طرف رخ کرنا کیوں شروع کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تفسیر در منصور میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی نقل ہے کہ سب سے پہلے جو حکم قرآن منسوخ ہوا وہ قبلے کی منسوخیت تھی۔ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے جو یہود کا قبلہ تھا۔ 17 مہینے تک آپ نے اس طرف نماز پڑھی تاکہ یہود ایمان لے آئے اور آپ کا اتباع کرے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آیات وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اور قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ جب یہ نازل فرمائی، جب کعبہ شریف کو قبلہ مقرر کر دیا گیا تو یہود نے باتیں بنانا اور اعتراض کرنا شروع کیا اور کہنے لگے کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف اب تک نماز پڑھتے رہے۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ارشاد ہوا اے نبی آپ فرما دے اللہ ہی کے لیے مشرق ہے مغرب ہے، اسے اختیار ہے،
اپنی عبادت کرنے والوں کو جس طرف چاہے نماز پڑھنے کا حکم دے دے۔ کسی کو خداوند قدوس پر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ مومن بندے اللہ کے قانون پر چلتے ہیں اور اسی کے پابند ہیں۔ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو ادھر نماز پڑھنے لگے، جب کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو اسے قبلہ بنا لیا۔ قبلہ بدلنے پر اعتراض کرنا مسلمانوں پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ اللہ جل شانہ پر اعتراض ہے۔ مقصد تو اللہ کی اطاعت ہے، عبادت ہے، کسی جہت کسی جانب کا رخ کرنا مقصود نہیں، اور اس لیے اعتراض کرنے والوں کو بے وقوف بتایا کہ وہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمارا اعتراض کس پر ہو رہا ہے۔ معترض اندھا تو ہوتا ہی ہے، اسے یہ ہوش نہیں ہوتا کہ میری بات کہاں لگے گی اور میرا اعتراض کہاں پہنچے گا۔ اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہی صراط مستقیم کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ کا ہر فرمان حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس نے اپنی حکمت کے موافق بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا، پھر حکمت ہی کے مطابق اپنے بندوں کا رخ کعبہ شریف کی طرف پھیر دیا۔ اس نے اپنے بندوں کو ہدایت دی اور ہدایت کے لیے چن لیا۔ ہدایت یافتہ بندے حکم کے پابند ہوتے ہیں، بے چوں چرا حکم پر عمل کرتے ہیں۔ دشمنان اسلام صراط مستقیم سے دور ہے اور اللہ کے حکم اور اس کی حکمت پر معترض ہے، تو ایسے معترضین کا بے وقوف ہونا ظاہر ہے۔ تو فرمایا سیقول السفہاء، اب یہ بے وقوف کہیں گے، من الناس جو لوگوں میں سے ہے، یہود میں سے ہے، ما ولاہم کس چیز نے پیر دیا ان مسلمانوں کو، عن قبلتہم التی ان کے قبلے سے، کانوا علیہا جس پر وہ تھے، یعنی بیت المقدس۔ تو آپ کہہ دیجئے قل للہ المشرق والمغرب، کہ اللہ ہی کے لیے مشرق مغرب ہے، تمام جہتیں یکساں ہیں، جس طرف اللہ چاہے مقرر فرما دے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ہاں وہ لوگ جو ہے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ حکم کے پابند ہوتے ہیں، تو وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اور اسی کی اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی جس کو چاہے تو ہدایت کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ابھی قبلے کا مضمون باقی ہے، درمیان میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان فرمائی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے تمہارا قبلہ سب قبلوں سے افضل بنا دیا، اسی طرح ہم نے تم کو اعتدال والی امت بنا دیا، اور ساری امتوں سے تمہیں افضل امت بنا دیا۔ اور اس امت کی افضلیت کا ظہور میدان حشر میں اس طرح ہوگا کہ یہ امت تمام امتوں کے بارے میں گواہی دے گی، اور نبی علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ ہاں میری امتی عادل ہے، ثقہ ہے، اس لیے یہی معتبر ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے سوال ہوگا، کیا تم نے تبلیغ کی؟ وہ عرض کریں گے یا رب میں نے واقعتاً تبلیغ کی تھی۔ ان کی امت سے سوال ہوگا کہ بولو، انہوں نے تم کو احکام پہنچائے؟ وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نذیر ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے دعوے کی تصدیق کے لیے گواہی دینے والے کون ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ نبی علیہ السلام کی امتی، آپ اور آپ کی امتی۔ یہاں تک بیان فرمانے کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو خطاب کر کے فرمایا کہ اس کے بعد تم کو لایا جائے گا اور تم گواہی دو گے کہ بے شک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے آیات ذیل تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تم کو ایک ایسی امت بنایا جو اعتدال والی ہے، امت وسط، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دوسری امتوں کے لوگوں کے مقابلے میں گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور مسند احمد وغیرہ کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی امتیں بھی انکاری ہوں گی اور کہیں گی
کہ ہم کو تبلیغ نہیں کی گئی، ان کے نبیوں سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے تبلیغ کی، وہ اس بات میں جواب دیں گے کہ واقعی ہم نے تبلیغ کی تھی۔ اس پر ان سے گواہ طلب کیے جائیں گے، وہ نبی علیہ السلام آپ کی امت کی گواہی میں آپ کی امت کو پیش کریں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اور ان کی امت سے سوال ہوگا کہ اس بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ جواب میں عرض کریں گے کہ ہم پیغمبروں کے دعوے کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو امت محمدیہ سے سوال ہوگا کہ تم کو اس معاملہ کی کیا خبر ہے؟ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے خبر دی کہ تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امت کو تبلیغ کی ہے۔ تو فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تو تمام امتیوں پر نبی علیہ السلام یعنی یہ امت جو ہے گواہی دیں گی، اور نبی علیہ السلام اپنی امت کی گواہی کی توثیق کریں گے۔ صاحب روح المعانی میں ہے کہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری امتوں کے بارے میں گواہی دے گی کہ ان کے نبیوں نے ان کو تبلیغ کی، تو سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لایا جائے گا اور آپ سے ان کی امت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیا آپ کی امت عادل ہے، گواہی دینے کے لائق ہے؟ اس پر آپ ان کا تزکیہ فرمائیں گے اور گواہی دیں گے کہ واقعی میری امت عادل ہے، گواہی کے لائق ہے، اس کی گواہی جو ہے وہ معتبر ہے۔ تو بلا شبہ اس امت کا بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، بڑی فضیلت ہے، جس کا میدان حشر میں تمام اولین آخرین کے سامنے ظہور ہوگا۔ یہ امت خیر الامم ہے، اس کو افضل الانبیاء کی امت میں ہونے کا شرف حاصل ہے، اور اس کو اللہ نے سب کتابوں میں سے افضل کتاب عطا فرمائی، جو اللہ کی کتاب ہی نہیں اللہ کا کلام بھی ہے، اور جو بچوں کے سینوں تک میں جو ہے قرآن محفوظ ہے، اور صغیرہ کبیرہ سب کے جو ہے صغیر کبیر چھوٹے بڑے سب بچوں کے جو ہے وہ ورد زبان ہے یہ کتاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تمام بنی آدم سے منتخب فرما کر اس کو جو ہے ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس امت کی گواہی اللہ کے نزدیک معتبر ہے، ان کی گواہی سے دوسری امتوں کے خلاف فیصلہ ہوگا، اور آپس میں بھی ان کی گواہی معتبر ہے۔ اور انس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے تو حاضرین نے اس جنازے کے بارے میں اچھے کلمات کہیں اور اس کی تعریف کی، تو آپ نے فرمایا کہ وجبت۔ پھر دوسرا جنازہ لے کر کے گزرے تو حاضرین نے برائی کے ساتھ اس کا ذکر کیا، آپ نے اس پر بھی فرمایا وجبت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وجبت کا کیا معنی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں تم نے خیر کے جس کے بارے میں خیر کی کلمات کہے لہذا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کے بارے میں تم نے شر کے الفاظ استعمال کیے اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ انتم شہداء فی الارض، یعنی تم زمین میں اللہ کی گواہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی مسلمان کے لیے 4 آدمی خیر کی گواہی دیں گے، خیر کی گواہی دیں، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ہم نے عرض کیا کہ اگر وہ شخص گواہی دے دے، اگر 2 شخص گواہی دے دے، آپ نے فرمایا 2 کا بھی یہی حکم ہے۔ پھر ہم نے ایک ہی گواہی کے بارے میں بھی دریافت نہیں کیا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قریب ایسا ہوگا کہ تم اپنے اچھے لوگوں کو برے لوگوں سے ممتاز کر سکو گے اور جان سکو گے کہ کون کیسا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا ذکر ہونے سے اور برا ذکر ہونے سے، یعنی جسے مسلمان اچھا کہے وہ اچھا ہے، جسے برا کہے وہ برا ہے۔ تم زمین میں اللہ کی گواہ ہو۔ گواہی دینے کے اس بڑے مرتبے سے وہ لوگ محروم ہوں گے جو لعنت کے الفاظ زیادہ نکالتے ہیں۔
سنن ترمذی میں ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ شہید ہوں گے نہ شفیع ہوں گے، یعنی قیامت کے دن یہ لوگ نہ گواہی دینے کے اہل ہوں گے اور نہ سفارش کرنے کے لائق ہوں گے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت محمدیہ کی تعریف میں امت وسط فرمایا۔ وسط کا معنی بہترین بھی ہے، عدول بھی ہے۔ عدول عدل کی جمع ہے، عدول اس کو کہتے ہیں جو ثقہ ہو، منصف ہو اور اس کی گواہی معتبر ہو، اوصاف عالیہ سے متصف ہو، خیر کی صفات کو جامع ہو، برائیوں سے دور ہو، اور بعض رات نے اس کا معنی معتدل سے بھی کیا، یعنی یہ امت ہر اعتبار سے اعتدال پر ہے، اس کے اخلاق اعمال سب میں اعتدال ہے، افراد تفرید سے بری ہے، نہ عبادت سے غفلت ہے، نہ راہبوں کی طرح دنیا کو چھوڑ کر پہاڑوں میں رہنا ہے، ساری رات نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، نفس بیوی مہمان کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم بھی کی گئی ہے، روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا، نہ فضول خرچی ہے نہ بخل، بلکہ درمیانی راہ ہے جس کا نام جود ہے، اس طرح نہ بزدلی ہے اور نہ ضرورت سے زیادہ بہادری جس سے لوگوں پر ظلم ہو جائے، بلکہ ان کے درمیان شجاعت ہے، ظالم بھی نہیں اور مظلوم رہنے کے لیے بھی تیار نہیں، نہ عورتوں کو سردار بنایا گیا نہ ان کی مظلومیت روا رکھی گئی، نہ ہر فعل حلال قرار دیا گیا، نہ ہر چیز کا کھانا جائز کیا گیا، بلکہ حلال حرام کی تفصیلات بتائی گئی، ضرر دینے والی خبیث چیزوں کے کھانے سے منع کر دیا گیا جس سے اخلاق اور اجسام پر برا اثر پڑے، طیب اور حلال چیزوں کے کھانے کی اجازت دی گئی، انسانیت کو اونچا کیا گیا، بہیمیت سے بچایا گیا، بربریت سے دور رکھا گیا، حد یہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ عین میدان جنگ کے موقع پر عمل کرنے کے لیے بھی ایسے احکام صادر فرمائے جن میں اعتدال ہی اعتدال ہے، بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا، مسلح کرنے یعنی دشمن کے ہاتھ پاؤں ناک کان کاٹنے سے منع فرمایا، معاشی نظام میں زکوٰۃ فرض کی گئی، نفلی صدقات کا بھی حکم دے دیا گیا، میراث کے احکام جاری کیے گئے تاکہ دولت ایک جگہ سمٹ کر نہ رہ جائے، جان کا بدلہ قصاص مقرر کیا گیا لیکن خطا میں دیت رکھی گئی، اور قصاص واجب ہونے کی صورت میں اولیاء مقتول کو اختیار دیا گیا کہ چاہے تو قصاص لے لے اور چاہے تو دیت لے لے۔ حدیث اور فقہ کی کتابوں میں عام ابواب پر نظر کی جائے تو احکام میں سراسر اعتدال ہی نظر آتا ہے، اور بھی اس امت کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ۔ امت محمدیہ کی فضیلت ظاہر فرما کر پھر قبلے کے موضوع سے متعلق باقی بیان شروع ہوتا ہے۔ بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے تک نمازیں پڑھی گئی، پھر کعبے کی طرف نماز کا حکم ہوا، اور فرمایا کہ ہم نے پہلے قبلے کی بجائے دوسرے قبلے کی طرف رخ کرنے کا جو حکم دیا اس میں حکمت یہ ہے کہ ہم جان لیں کہ رسول کا اتباع کون کرتا ہے، تبدیل قبلے کی وجہ سے کون الٹے پاؤں لوٹتا ہے، اتباع رسول سے روگردانی کون کرتا ہے۔ مومن بندوں کا مقصود اللہ کی عبادت اور طاعت ہے، جدھر منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا وہی جہت قبلہ ہے، وہی جہت قبلہ ہے۔ فرما بردار بندوں کے لیے اللہ کے احکام ماننے میں ذرا بھی کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبلہ بدلنے میں یہ حکمت تھی کہ ہم جان لیں، یعنی علم ازلی کا ظہور ہو جائے کہ کون ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے، کون الٹے پاؤں چلا جاتا ہے، یعنی اتباع سے انکاری ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کو سب اختیار ہے بندوں میں، جس کو چاہے حکم دے، جو بھی چاہے حکم دے، لیکن جاہل و بیوقوف و منافق و یہودیوں کے نزدیک قبلہ بدلنا بہت بڑی چیز ہو گئی، ان کے نفسوں پر یہ امر بہت شاق گزرا اور اسے ہدف طعن اور تشنیع اور مال اعتراض بنایا، اور مومنین کے لیے اس میں کوئی اشکال اور اعتراض کی بات ہی نہیں۔
تو فرمایا کہ ہم نے اس لیے قبلے کی تحویل کیا الا لنعلم وما جعلنا القبلۃ التي، اور ہم نے جو قبلہ مقرر کیا ہم نے کر دیا وہ قبلہ جس پر آپ تھے، الا لنعلم مگر اس لیے کہ ہم معلوم کر لیں من یتبع الرسول کون ہے جو رسول کے اتباع کرے، ممن ینقلب علی عقیبہ اور کون ہے کہ جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے رسول کے اتباع سے، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ قبلے کا بدلنا باری بات ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے۔ ہدایت یافتہ لوگ ہمیشہ جو ہے اللہ کے حکم کے کو بے چون چرا ماننے والے ہوتے ہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ اب یہ مسئلہ کہ قبلہ اولی کی طرف جو نمازیں پڑھی گئی اس کا ثواب ضائع ہوا کہ نہیں، تو فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے اعمال کو، تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ جب نبی علیہ السلام کو نماز میں کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تو حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے رہے اور قبلہ بدلنے سے پہلے وفات پا گئے۔ اس پر اللہ جل شانہ نے آیات نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، تمہارے اعمال کو، تمہارے نماز کو ضائع کر دے، بلکہ وہ اپنی جگہ پر بدستور جو ہے وہ یعنی اللہ کے ہاں جو ہے وہ مقبول ہے۔ اللہ نے تمہاری نمازوں کو، تمہارا کوئی بھی عمل، کیونکہ اس وقت جو عمل تھا، جو نماز تھا وہ بھی اللہ کا حکم تھا، اب اس طرف رخ کرنے کا حکم ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اللہ کسی کے عمل ضائع نہیں کرتا، کیونکہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ اپنے بندوں پر بہت بڑا مہربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔